ہماری عادت کیا ہے, کوئی بھی کوئی شخص آ کے بات کرے گا, ایک دم ہماری رگیں, ہماری رائے کے خلاف جائے گا نا تو ایک دم ہماری رگیں پھولنا شروع. گستاخیوں کے فتوے تو پاکستان میں ہول سیل کے حساب سے لگ رہے ہیں. کچھ دن پہلے مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اللہ کا نام اس گلاس پہ لکھا ہوا ہے. اللہ نہیں لکھا ہوا تھا, جیسے اللہ کے صفاتی نام ہے نا, جیسے اللہ کے صفاتی ناموں میں حلیم بھی ہے اور کریم بھی ہے, ستار بھی ہے, غفار بھی ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ کمپنی نے نا, کمپنی کا نام فرض کرو الغفار کمپنی تھا, فرض کر لو, تو یہ تو اللہ کا نام لکھا ہوا ہے, یہ گلاس نیچے گرے گا, پاؤں میں آئے گا, اس سے بے ادبی ہوگی, آپ اس کے خلاف بیان دیں. میں نے کہا خدا کا واسطہ, اللہ کا واسطہ معاف کر دو یار, کیوں اسلام کا مذاق اڑوا رہے ہو اتنا لمبا. اب میں فوراً ان کی بات سن کے جذباتی ہو جاتا, یار الغفار تو کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام. اور غفار کمپنی بالفرض ہوتی اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا. اس کے سائڈ افیکٹ کتنے ہونے تھے بھائی. اگر غفار کمپنی کا گلاس زمین پہ گرنے سے اللہ کے نام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو غفار صاحب کو تو تھپڑ مارنا اسلام میں حرام ہو گیا. پھر جو سچی مچی کا غفار ہے اس کو تو گالی دینا بھی, وہ جو مرضی کرتا پھرے, آپ نے کہنا نہیں غفار بہت نیک ہے, وہ الو کا پٹھا ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ غفار کس کا نام ہے. اور غفار کو آپ نے بول دیا الو کا پٹھا, وہ کہے گا یہیں کہیں آپ نے لکھ دیا بھائی غفار تو 2 نمبر ہے, اس نے توہین کا کیس بنا دیا. بھائی غفار اللہ کا نام ہے اور اس نے کہا غفار کیا ہے 2 نمبر. تو ہم کیا تعویل کریں گے بھائی, اللہ کو نہیں کہا, یہ جو بندہ ہے نا غفار اس کو بولا ہے. تو کمپنی بھی بولے گی ہم نے اللہ کے نام کو نہیں گرایا, وہ جو کمپنی کا نام ہے وہ زمین پہ آ رہا ہے, وہ زمین پہ آ رہا ہے. الکریم بیکری کچھ بھی لکھا ہوا ہے. اب میں آ کے کہہ رہا ہوں الکریم والوں نے فراڈ کیا, میں نہیں کہہ رہا کہ یہ فراڈ, ایسا نہ ہو کہ کلپ نکلا دے کہ یار الکریم کی گستاخی. یہ گستاخی کے جو پیک پہ پہنچے ہوئے ہیں نا, جنونی مذہبی جنونی, یہ آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی یہ جنون, دنیا میں کہیں بھی یہ جنون نہیں ہے. بات بات پہ, ذرا سی بات پہ کچھ بھی نکال کے گستاخی. تو یہ حلم نہیں ہے. حلم کا مطلب بردباری کے اس کے 20 پہلوؤں سے بھائی اس پہ غور کرو کہ اس کے کیا سائڈ افیکٹ ہوں گے. لوگوں کا نام بھی محمد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا اپنے بیٹے کا نام محمد رکھو, میں نے بھی اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا. انہوں نے کہا نہیں, اگر کوئی شخص یہ کہے گا محمد جو ہے نا, یہ کوئی کبھی الٹا کام کرے گی اور کہ محمد ایسا ہے تو یہ تو نبی کی گستاخی ہو. میں نے کہا بھائی جان وہ ہمارے پیغمبر کو نہیں کہہ رہا, وہ تیرے بچے کو کہہ رہا ہوگا. وہ موسیٰ نام ہوتا ہے, لوگوں کا نہیں ہوتا. تو اگر وہ غلط کریں گے, موسیٰ کو, جو موسیٰ نام کے لوگ ہوتے ہیں پھانسی کی سزائیں بھی سنائی گئی ہیں بہت سے لوگوں کو. اب جج نے کہا کہ یہ جو موسیٰ ہے, یہ والا موسیٰ جو انڈا موڑ پہ رہتا ہے, عدالت پھانسی پہ لٹکنے کا حکم دیتی ہے. آپ نے کہا موسیٰ, یہ تو توہین ہو گئی موسیٰ. تو جیسے نام کو جب کسی کا نام پڑ جائے تو یہ اس کا نام ہے, اس موقع پہ یہ اللہ کا نام نہیں ہے. ایسے ہی کمپنی پہ اگر اللہ کے صفاتی نام میں سے کوئی نام لکھا ہوا ہے اور اللہ کے نام کی حیثیت سے نہیں لکھا, وہ کمپنی کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے یا کسی بندے کے نام کی حیثیت سے لکھا ہے, تو بھائی اس کے وہ احکام نہیں ہوں گے جو کس کے ہیں, اللہ کے احکام ہیں. کتنے لوگوں پہ اس طرح توہین کے کیس ہوئے ہیں کہ اسٹیکر پہ کچھ لکھا ہوا تھا, کچھ بھی لکھا ہوا تھا نا, وہ آپ نے کسی کے گھر پہ باہر جا کے اسٹیکر لگا دیا, پمفلٹ لگا دیا, اس کا نیا کلر ہوا ہے, اس نے دیکھا میرے مکان کی ایسی کی تیسی ہو گئی, اس نے جا کے وہ پمفلٹ پھاڑ, اس نے تھوڑی پڑھتا کہ اس کو اندر کیا لکھا ہوا ہے, وہ کہیں نیچے گرا ہے کہیں پانی میں, اس پہ کہیں نبی کا نام لکھا ہوا تھا تو کیس کر دیا اس کو کہ توہین رسالت کا. اور کیس میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے ایسے موقع پہ, ایس ایچ او بھی ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور ہے. اس کو پتہ ہے میں نے ایف آئی آر نہیں کاٹی تو یہ کٹے نہ کٹے میں پہلے کٹوں گا. یہ اوریجنل واقعات بتا رہا ہوں آپ کو میں. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹنے پر مجبور, وہ بندہ جس نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا احترام کیا, ساری زندگی وہ ناموس رسالت پہ ڈٹا رہا, وہی توہین رسالت کے کیس میں کہاں جا رہا ہوتا ہے, جیل کے اندر جا رہا ہوتا ہے. ایس ایچ او ایف آئی آر کاٹے گا لازمی, پھر کیس جائے گا جج کے پاس. تو جب جج کے پاس کیس جاتا ہے نا, باہر اتنا کراؤڈ عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے, کیونکہ پروپیگنڈا کر کے نا لوگوں کو کہ اس نے توہین کیا, دیکھو اللہ کے نام کو زمین پہ, اللہ کے نبی کے نام کو اس نے زمین پہ ڈالا. اس کی کوئی نیت نہیں ہوتی, دور دور کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اس بیچارے کا. وہ صرف اس بیس پہ اس نے پمفلٹ پھاڑا ہے کہ میری دیوار کیا کر رہے ہیں یہ لوگ,
خراب کر رہے ہیں. تو جب جج کے پاس کیس جائے گا تو جج کو پتا ہے کہ میں نے اگر اس کیس میں اس کو بری قرار دے دیا تو لوگ اس کو بھول جائیں گے, یہ سارا مجمع کس پہ چڑھے گا؟ میرے اوپر. 2 بے گناہ لوگوں کو نا اس طرح جیل کے, جو یہ تو میں نے براہ راست وکیل سے سنا ہے, یہ وکیل کا نام میں ہائی لائٹ نہیں کر سکتا. وکیل کہہ رہا ہے, جو مجرم کا وکیل ہے نا, جو مجرم نہیں تھا یعنی جس پہ الزام لگا تھا, اس کا وکیل کہہ رہا ہے مجھے پتا ہے کہ میرا جو موکل ہے وہ بے گناہ ہے, لیکن میں نے اپنی گردن بچانے کے لیے اس کو جیل بھجوا دیا, کیونکہ باہر اتنا کراؤڈ نا, کورٹ کے باہر لوگ کہہ رہے ہیں اگر یہ بچ گیا نا تو تجھے نہیں چھوڑیں گے, ہم وکیل کو نہیں چھوڑیں گے. تو یہ حلم بردباری ہے؟ بولو, یہ من حیث القوم اجلت بازی ہے. وہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا کہ ان الانسان خلق ہلوعا, جل باز ہے, تو قوم بھی جل باز, اور انفرادی طور پر بھی ہم کیا ہیں؟ جل باز. کوئی نہیں دیکھ رہے, کوئی سینس استعمال نہیں کر رہے, اور اسی جل بازی پہ لیبل کیا لگا ہوا ہے؟ عشق رسول کا. یہ اور بڑا جرم کہ جو غلط کام کر رہے ہو آپ. ہمارے نبی کیا جل باز تھے؟ اگر جل باز ہوتے تو صلح حدیبیہ میں کافروں کی شرائط مانتے کیا آپ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ تھا کہ ابھی کافروں کی شرائط ماننے میں وقتی نقصان ہے ہمارا, فیوچر کس کو, فیوچر میں فیور اس کا کس کو ملے گا؟ ہمیں ملے گا. کوئی بات نہیں, دب کے ان کی شرائط قبول کر لی آپ نے. دبنے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہری طور پر دب, یعنی ظاہری طور پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ صحابہ دب کے شرائط قبول کر رہے ہیں, لیکن انجام کس کے حق میں بہتر ہونے والا تھا؟ مسلمانوں کے حق میں. تو کئی بے گناہ لوگ اس چکر میں اندر پھنسے ہوئے ہیں, جو داڑیاں ہیں ان کی, نماز پڑھتے تھے, لیکن کسی نے بھی اپنی ٹھڑک نکالنی ہو. آپ یار ابھی کا اس ہفتے کا واقعہ بتاؤں میں, 3-4 دن پہلے ایک ٹریفک پولیس والا آیا وردی میں, یہیں صحن کی بات ہے, اسی مسجد میں, کہتا ہے میرے بھائی کو توہین رسالت کے کیس میں اندر کر دیا ہے. رو رہا تھا وہ, کہہ رہے اس سے خدا کی قسم توہین نہیں کی ہے اس نے, ذو معنی الفاظ اس کی زبان سے نکلے ہیں, کسی نے اپنی دشمنی نکالی, وہ معافیاں مانگ رہا ہے, چیخ رہا ہے کہ اللہ کی قسم میں نبی کا گستاخ نہیں ہوں. بھائی ہر آدمی کو بولنا نہیں آتا کہ کس وقت کیا بولنا ہے. کہہ رہے اس کو اٹھا کے اندر کر دیا, کسی پنجاب کے کسی گاؤں کا کیس بتا رہا, ابھی اسی ہفتے کی بات ہے. یہیں آیا ٹریفک, وہ وردی میں ہی تھا نا, ایسا بوکھلایا ہوا. میں نے کہا کہ میں قانونی طور پر جو مجھ سے ہو سکا میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. وکیلوں کا بتا دیا اس کو, یہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں. تو ایک ہو تو آدمی کرے بھی نا اس کی مدد, ایک ہو تو آدمی اس کی مدد کرے. تو ہر جگہ آپ نے جس سے ٹھڑک نکالنی ہے کچھ بھی لگا دو اس کو. تو قومی سطح پہ بھی حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری, برداشت. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لوگوں کو اجازت دے دو کہ نبی کی توہین کریں, نا 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 بھائی, توہین کا دعویٰ کرنے میں آپ جلد بازی مت کریں, اگلے کو ایکسپلینیشن کا موقع دیں, آپ اس کو موقع تو دیں کہ کیا بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کیا نکل گیا. ہمیں حدیث میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک شخص کلمہ کفر نہیں بولنا چاہ رہا تھا, منہ سے کلمہ کفر نکلا, لیکن اس کو مہلت دی گئی ہے. حدیث میں اس کی مثالیں ہیں. ایک مثال تو اس وقت فوری طور پہ میرے ذہن میں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں ایک شخص کا جانور گم ہو گیا. مثال دی نبی نے نا کہ ایک شخص جو ہے, اللہ کو توبہ اتنی پسند ہے کہ جیسے کوئی شخص ریگستان میں ہو, اس کا اونٹ اور ساز و سامان گم ہو جائے اور وہ موت کے انتظار میں لیٹ جائے, اور آنکھ لگ گئے اسی اسنا میں. جب آنکھ کھلی ہے تو اس نے دیکھا کہ اس کا اونٹ اور سب کچھ اس کے سامنے, تو کتنا خوش ہوگا نا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں. اس حدیث میں آخر میں ہے کہ وہ بندہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے کہا اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ٹھیک ہے نا, یہ کلمہ کفر ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے نہیں یہ بات فرمائی کہ وہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. آپ نے فرمایا اخطأ من شدت الفرح, اتنا خوش ہوا تھا کہ خوشی میں اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. یہاں لوگ کہتے ہیں نہیں اس کو پتہ ہونا چاہیے میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. بھائی بعض دفعہ نہیں پتہ ہوتا انسان کو کہ میں زبان سے کیا نکال رہا ہوں. اس کو جلد بازی میں کوئی بات ہوئی ہے اس کو موقع تو دو.
اور یہ لوگ خود جب ان کی زبانیں لڑکھڑاتی ہیں نا پھر چوڑے میں آتے ہیں. جو دوسروں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں وہی ان کے ساتھ ہوتا ہے, وہی ان کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اخطأ من شدت الفرح, نبی نے یہ جاگتی حالت میں اس نے کیا. یہ نبی جو مثال دے رہے ہیں نا جاگتی حالت کی. اسی طرح ہم کہتے ہیں جو اشرف علی رسول اللہ والا کلمہ پڑھانے کا جو منجن آج کل جہلم والی سرکار نکال رہی ہے نا, وہاں بھی ہے کہ اس کو خواب میں آیا لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ, تو انجینئر کہتا ہے کہ جاگتی حالت میں بھی, واقعی جاگتی حالت میں بھی اس نے پڑھا ہے. لیکن کیسے پڑھا ہے؟ کہہ رہے میری خواب سے آنکھ کھلی ہے تو میری زبان پہ غیر اختیاری طور پہ یہ کلمہ آ رہا ہو, کیونکہ خواب میں یہ دیکھ رہا ہے نا, تو جاگتی حالت میں بھی یہ کلمہ اس کی زبان سے جاری ہوا اور گھبرا رہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اس کا مطلب وہ جان بوجھ کر یہ کلمہ زبان سے نہیں دہرا رہا تھا. تو بھائی جب ایک چیز اختیار میں نہیں ہے تو اس پہ نہ فتوے لگتے ہیں نہ اس کو برا بلا کہا جاتا ہے, بلکہ اس کی تعویل کی جاتی ہے. جیسے یہ جو شخص تھا جس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے, اس نے تو اشرف علی رسول اللہ والے کلمے سے بھی زیادہ بڑا جرم کیا تھا. اس نے تو کہا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یہ تو اور کیونکہ ختم نبوت کا انکار بھی جرم ہے, لیکن اللہ کو اپنا بندہ کہہ دیتے نا, اس سے بڑا جرم تو دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا. اور جاگتی حالت میں کہے ہیں, لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ خوشی کی شدت میں کیا ہو گیا؟ زبان سے یہ الفاظ. کیا مطلب؟ اختیار سے نہیں. تو جس شخص نے جاگتی حالت میں اشرفی رسول اللہ پڑھا ہے نا, اس کے آپ پورا پیج پڑھیں اس کی سوانے کا, وہ کہہ رہا ہے میں نے جان کر یہ کلمے نہیں پڑھے ہیں, غیر اختیاری میری زبان سے جاری ہوا ہے. کیونکہ جو آدمی خواب میں جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہی کیا آ جاتی ہے اس کی زبان پہ, اور گھبرا بھی رہا ہے. اگر اپنے اختیار سے اس نے پڑھا ہوتا تو گھبراتا کیوں؟ وہ آ کے ان کو بتاتا کیوں کہ حضرت یہ کیا ہوا میرے ساتھ, پھر اس کی تعویل کی. لیکن انجینئر علی مرزا کو 4 سال سے ہم یہ بات سمجھا رہے ہیں اور اس کمبخت کو سمجھ میں بھی آ رہی ہے, لیکن رجوع نہیں کر رہا, کیونکہ انتہائی ڈھیٹ آدمی ہے. ڈھیٹ نہیں, بے شرم آدمی ہے, انتہائی بے شرم انسان ہے. اور ایک مولوی صاحب ہیں پنجاب کے, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا, انہوں نے انجینئر کی وہ کلپ چلائے ہیں کہ جب اس کے بابے سے ایسی غلطیاں ہوئی ہیں تو کیسی تعویلات کی کر رہا ہے. اس کے بابے سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن کو اپنا بابا مانتا ہے, تو پھر دیکھو کیسا گھماتا ہے بات کو. تو اس میں میں انشاءاللہ بھی کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, یہ تو پھر بیچ میں بات آ گئی. تو خیر, تو اب کیا ہے, الحلم والانا جو ہے نا, حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری. تو قوم میں بردباری بولو نہیں ہے. اور کوئی بات نہیں, بردباری نہ ہوتی, آپ اس بردباری نہ ہونے پر مذہب کا لیبل لگا کے اور بڑا جرم کر رہے ہو. دیکھو کتنے لوگ چرس پیتے ہیں, کیا اسلام میں چرس ہے؟ نہیں ہے, لیکن چرسی اس پہ اسلام کا لیبل نہیں لگاتے. لیکن اگر کوئی چرسی اسلام کا لیبل لگا کے چرس پینا شروع کر دے کہ یہ عین اسلام ہے, تو پھر چھوٹا مجرم ہوگا یا بہت بڑا مجرم ہوگا؟ بہت بڑا مجرم. تو اسی طرح اسلام میں حلم ہے, بردباری ہے, جلد بازی اسلام میں نہیں ہے, ہلڑ بازی اسلام میں نہیں ہے. جلدی میں کسی پہ فتویٰ لگا دینا, گستاخ قرار دے دینا فوری, یہ اسلام میں نہیں ہے. تو لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لے تو حلم جس کی اسلام میں تعریفیں ہیں, اور جلد بازی جس کو اسلام برا عمل قرار دیتا ہے, آپ اگر جلد باز ہو بھائی, لیکن اگر آپ اس پہ عشق رسول کا اور ناموس رسالت کا لیبل لگا دیتے ہو, پھر یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ پھر کیا ہے؟ بڑا جرم ہے یہ. اور قتل انسانی یہ اور عمر قید, یہ تو بہت بڑی سزائیں ہیں, اس پہ تو بہت سخت معیار ہونا چاہیے کسی کو سزا دینے کا. اسلام میں نا حدود ذرا سے شبہے سے ساقط ہوتی ہیں, پتہ ہے آپ کو. یہ جو گستاخ کی سزا ہے نا اسلامی پاکستان کے قانون میں, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بطور حد سزا دی جائے گی, بطور حد. اور حد کے بارے میں پوری امت کا اجماع ہے, جب تک جرم یقینی 100% بالکل بے غبار طریقے سے ثابت نہیں ہوتا, اس وقت تک سزا نہیں دی جا سکتی. اس کی میں چند مثالیں دیتا ہوں, کیونکہ یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھی ہے نا, یہ جب تک میں مثالیں نہیں دوں گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم اس آیت کا اپنی سوسائٹی میں کیسے انکار کر رہے ہیں. آیت میں نے کیا پڑھی تھی؟ ان الانسان خلق ہلوعا, انسان جلد باز ہے. تو اللہ برائی کے طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جلد بازی کو چھوڑو تم. تو میں اس کی مثالیں جب تک نہیں دوں گا, لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے ہوتے ہیں سب آیت لے کے چلے اور مثالیں توہین رسالت کی اور ناموس رسالت کی اور فلانے کی اور ڈمکانے کی, درس تو ہو نہیں رہا. اور بھائی اس آیت کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس کو آپ سوسائٹی پہ اس کا امپلیمنٹ ہی نہیں کر رہے, آپ بتا ہی نہیں رہے سوسائٹی کو کہ کیسے ہم اس آیت کی دھجیاں اڑاتے ہیں. یہ تو پھر وہی خطبہ ہو گیا جو عرب ملکوں میں ہوتا ہے کہ لا کے پکڑا دیا اور خبر نامے کی طرح بیان کر دیا.
सब अरब मुल्कों में नहीं होता, बहुत सारे मुल्कों में होता है कि आपको हुकूमत एक पकड़ा देती है, बस ये आयतें पढ़ें, तर्जमा करें और पतली गली से निकलें आप, तो उससे क्या लोगों को फायदा होगा? असल तो यही है ना उस आयत के, जो हमारी सोसाइटी में किस तरह से कुरान के इन अहकाम की धज्जियां, कुरान तो आपको अखलाकियात बहुत जबरदस्त सिखाता है। हम तो कुरान के सिर्फ नमाज रोजे को लेके बैठे हुए हैं, अखलाकियात का पूरा बाब, मुआमलात का पूरा बाब, निकाह तलाक के हकाम और खरीदो फरोख्त के हकाम, और क्या क्या इंसान के अंदर अखलाकी सिफात होनी चाहिए, ये तो पूरा कुरान का एक बेहतरीन चैप्टर है। और ये अगर मजहबी लोगों में ही नहीं होगा तो भी बहुत बुरा है, और मजहबी लोगों में ना हो और उस ना होने पे लेबल लगा दें इस्लाम का, फिर तो बहुत ही ज्यादा बुरा है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? बहुत मुश्किल है मेरे भाई, बहुत मुश्किल। वही हो गया, गिलास पे अल गफ्फार लिखा हुआ है, उनका नाम कुछ और था, लेकिन वो नीट के वो साहब मुझे कह रहे हैं साहब इसके खिलाफ बयान दें, अल गफ्फार कंपनी का नाम कुछ और था, लेकिन असल कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता ना, ऐसा ना उसी कंपनी की वाट लगा दें लोग जाके। तो वो गिर गया तो अब क्या होगा? तौहीन होगी अल्लाह के नाम के। मैंने कहा भाई अल करीम भी नाम होता है बस, और रहीम भी बहुत से लोगों का नाम होता है, कंपनियों के नाम भी रहीम होते हैं, करीम होते हैं, क्या क्या करोगे भाई? तो करीम तो फ्रॉड कर ही नहीं सकता। लोग कहेंगे ये करीम फ्रॉडी, अल्लाह का नाम है करीम, उसका एहतराम करो। भाई हम करीम साहब जो हैं वो उनकी बात कर रहे हैं। जब अल्लाह के नाम के, जैसे हलीम वही है, लोगों ने शोशा छोड़ दिया था कि हलीम को हलीम न कहो, दलीम कहो। एक साहब ने कहा आप दलीम खाते हो, मैंने कहा ये क्या होता है? कह रहे हैं हलीम को दलीम। मैंने कहा हम हलीम को हलीम ही बोलते हैं भाई, जो है वही बोलेंगे। कह रहे नहीं हलीम अल्लाह का नाम है। मैंने कहा जब हलीम को हलीम कहा जाता है उस वक्त किसी का भी जहन इस तरफ नहीं जाता कि ये किसका नाम है? अल्लाह का नाम है। जैसे मूसा का लफ्ज़ अरबी में उस तरह को बोलते हैं, ब्लेड को जिससे हल्क करते हैं ना, अरबी में मूसा किसे कहते हैं? ब्लेड को कहते हैं। अब तमाम फुक़हा लिखते आए हैं कि हाजी को चाहिए कि वो मूसा इस्तेमाल करे। अब आपको तो इसलिए ताज्जुब हो रहा है ये लफ्ज़ सुन के कि आपने कभी ब्लेड के माने में इस्तेमाल किया नहीं है, इसलिए आपका फ़ौरन जहन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप अरबी जानते हैं तो हम तो सुबह शाम फ़िक़्ह की किताबों में ये लफ्ज़ पढ़ते हैं, हम में से किसी का जहन भी इस मौके पर मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ नहीं जाता। इजराए मूसा कहते हैं जो आदमी पहले से जिसके सर पे बाल ही ना हो वो हल्क कैसे कराएगा, तो भी इजराई मूसा, वो कहते हैं वो मूसा अपने सर पे यूं घुमाए तो एहराम से बाहर निकल आएगा। अब आपने अगर इस पे तौहीन के फतवे लगाए तो भाई फिर तो सैकड़ों मुहद्दिसीन, फुक़हा, सारे गुस्ताखे रसूल, सबको उम्र कैद की सजा। कब तक छुपोगे पेड़ों की आड़ में, कभी तो मिलोगे लुंडा बाजार में। तो आलिम वो होता है जो फतवा देने से पहले उसके तमाम पहलुओं पे गौर करे। गुस्ताखी का अच्छा एक और बात आ गई है, आजकल डाकुओं की तस्वीरें लोग फेसबुक पे डाल रहे हैं। भाई ये काम छोड़ दो, बेगुनाह लोगों की तस्वीरें भी डाल देते हैं। तस्वीर बहुत दफ़ा जब तक किसी इंसान को ना देखा जाए ना, उस वक्त तक उसकी शक्ल इंसान के जहन में नहीं बैठती है। आपने डाकू की तस्वीर डाल दी, आपको 100 दफ़ा थोड़ी कोई तस्वीर देखा। उस जैसे 20 लोग हैं, बहुत से लोग उस जैसे लग रहे होते हैं, कोई भी अपना गुस्सा निकाल सकता है। लेकिन जहाँ तस्वीर आई बगैर तहकीक के, देखा नहीं कि ये सच्ची मुच्ची का डाकू है भी कि नहीं है, ऐसा तो नहीं उसी शक्ल का आदमी है। ट्विंस के साथ तो ऐसा बहुत होता है, कर्जा एक ने खाया होता है पिटता दूसरा है, बहुत हुआ है ट्विंस के साथ। तो ऐसा हुआ अभी एक बेगुनाह आदमी के साथ, डाकू के तौर पे उसकी तस्वीर डाल दी, वो था नहीं डाकू, डाकू जैसा लग रहा था, वो बदनाम हो गया सोसाइटी में। क्या पागलों वाली हरकतें यार। आप फेसबुक पे तस्वीर डालने से पहले 100 दफा सोचो इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। लेकिन वही है जल्दबाजी, हिल्म नहीं है हिल्म। तो हिल्म कहते हैं बर्दाश्त। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी से फरमाया, इन नफ़ी का खसलतैन, तुम्हारे अंदर 2 खूबियां हैं, एक अल हिल्म। एक और मौलवी साहब का वाक़या है, वो बयान करते हुए ज़बान से उनसे गुस्ताखी हो गई, इसलिए कि उनको उर्दू सही नहीं आती थी। पब्लिक ने पकड़ के जान से ही मार दिया। हालांकि यार उसकी दाढ़ी है, वो नमाजी आदमी है। अकल क्या कहती है, ऐसा आदमी पाकिस्तान जैसे मुल्क में भरे मजमे में नबी की गुस्ताखी कर सकता है? वो पागल है। उसको मौका तो दो यार। जबान नहीं आती आपको, डॉक्टर जाकिर नाइक पे चला दिया था ना उन्होंने, नबी को कुछ ऐसा मुर्दा के लफ्ज को इस्तेमाल कर लिया था, उसकी उर्दू कमजोर है। लोग जवाब में कह रहे हैं जब उर्दू नहीं आती सही तरह तो बोल क्यों रहे हो?
بھائی یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, انسان بعض دفعہ کسی اور زبان میں اپنی بات کو ایکسپلین کرتا ہے, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, اس کو موقع دیا جاتا ہے. اچھا یہ بھی ایک بڑی مصیبت ہے ہماری قوم میں. انگریزوں میں ہم نے دیکھا ہے, آپ غلط انگلش بولو گے نا وہ اپریشیٹ کرے گا آپ کو, کبھی مذاق نہیں اڑائے گا. اردو اسپیکنگ میں ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی دوسری زبان کا غلط اردو بول رہا ہے, اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یار وہ آپ کی زبان بول رہا ہے, آپ اس کو اپریشیٹ کرو کہ چلو یار اس کی مادری زبان نہیں ہے لیکن وہ آپ کی زبان کو عزت دے رہا ہے, کہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ مذکر کو مؤنث بول رہا ہے, یہ مؤنث کو مذکر بول رہا ہے, یہ ایسے بول رہا ہے, یہ یوں بول رہا ہے. یہ ہے سینس, ٹھیک ہے نا, یہ بھی جلد بازی ہے. گوروں میں یہ خوبی ہے, آپ غلط انگلش بولو, کبھی میں نے نہیں دیکھا, میں تو سفر کیا ہے نا, کبھی مذاق نہیں اڑائیں گے, آپ کو بولنے دیں گے, بلکہ اپریشیٹ کریں گے, ویل ڈن ویل ڈن, بہت اچھی انگلش. غلط بول رہا ہوتا ہے آدمی, غلط بول رہا ہوتا ہے لیکن ویل ڈن اپریشیٹ کریں گے. کیوں؟ ان کو خوشی ہوتی ہے یار ہماری زبان ترقی کر رہی ہے. ان کو پتا ہے یار جس کی مدر لینگویج انگلش نہیں ہے وہ صحیح نہیں بول سکتے, 4 لفظ بھی بول رہے ہیں تو ترقی ہماری زبان کو, ہمیں عزت مل رہی ہے. اور ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی غلط اردو بول رہا ہے بےچارا, سیکھ رہا ہے, اس کا مذاق اڑانا. وہ پھر کہتا ہے یار میں نہیں بولوں گا آئندہ سے. تو